کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا؟ سحری کیے بغیر 8 پیرا روزہ رکھنا۔ اعتکاف والا شخص کیا گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ بالکل، کھانا بھی کھا سکتا ہے، ٹوائلٹ بھی سکتا ہے۔ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے، کوئی سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہگار بھی نہیں ہے، تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے۔ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں۔ تو تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراویح ایک الگ سے عبادت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، وہ فرض عبادت ہے۔ سحری کیے بغیر 8 پیرا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو 8 پیرے روزے نفلی بھی رکھے ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم روزہ رکھیں گے پھر، اور اگر مل جاتی تو افطار کر لیتے، لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ فجر سے لے کے آپ نے اس ناشتے کے ٹائم تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ لیٹ اٹھا اور وہ روزہ نبھا سکتا تھا، جس طرح ہمارے ساتھ 1-2 حادثے تو ہر رمضان میں بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں۔ اگر نہیں رکھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، روزہ چھوڑ دیں، بعد میں 1 روزے کی قضا آپ دے لیں، اس میں آپ کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے لازمی 8 پیرا روزہ رکھنا ہے۔ وہ تو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ قے کی، حالانکہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو خود بخود آ جائے، لیکن بعد میں آپ نے افطار کر لیا، اس لیے کہ وہ پھر کمزوری والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبھا سکتا ہے وہ ضرور نبھائے اور وہ روزے کو لے کے چلے، اچھی بات ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن نفلی روزے جان بوجھ کے اگر کسی میں طاقت نہیں ہے نہ رکھے۔ فرض روزے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فرض روزہ ہے، بعد میں مجھے رکھنا بھی پڑے گا اور ابھی ماحول بنا ہوا ہے اس لیے میں 8 پیرا روزہ رکھ لیتا ہوں بغیر سحری کے، ضرور رکھے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے آپ۔ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے وہ سحری کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سحری کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس طرح جان بوجھ کے اپنے اوپر مشقت ڈالنا وہ منع ہے۔ لیکن بسا اوقات رات کو لیٹ کھانا کھایا ہوا ہے اور سحری کی ضرورت نہیں ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کوئی سحری کرنی ہے، پانی تھوڑا سا پی لیں اس وقت۔ اور بعض اوقات تو لوگ پھر سٹوریج کر لیتے ہیں اور بعد میں پورا دن وامٹنگ کرتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ نے رات کو زیادہ کھا لیا تو اب ضروری نہیں کہ سحری آپ نے ضرور کرنی ہے، 1 کھجور لے لیں، پانی کا 1 گلاس لے لیں۔ اور میں نے دیکھا ہے سحری اتنی برکت والا کھانا ہے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب سحری کرتے تو کہتے آؤ برکت والے کھانے کی طرف۔ آپ تھوڑا سا بھی صبح کھا لینا آپ کا روزہ نکل جاتا ہے، ایک نفسیاتی طور پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال 8 پیرا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کرے، تو نیت آپ کی رات کو ہوتی ہے۔ رمضان کی پہلی رات ہی ہر مسلمان کی نیت ہے کہ اس نے سارے روزے رکھنے ہیں، ہاں، تو اس لیے نیت اس میں اب کوئی شرط نہیں رہی ہے، نیت آلریڈی تھی۔ آپ اذانوں کے وقت آنکھ کھلی آپ کی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے روزے کی نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے کرے، تو اب تو فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ بھائی نیت آپ کی رات کو تھی، وہ زبان سے نہیں کرنی ہوتی، نہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کرنی ہوتی ہے۔ آپ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اعتکاف والا شخص کیا گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ بالکل، کھانا بھی کھا سکتا ہے، ٹوائلٹ بھی یوز کر سکتا ہے۔ کوئی فالتو کام نہ کرے، بس کھانا کھا کے ٹوائلٹ یوز کر کے مسجد میں واپس آ جائے۔ اگر جامع مسجد نہیں ہے، کسی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے آ گئے تھے، سیدہ صفیہ کو، اعتکاف کی حالت میں، لیکن یہ ضرورت کے تحت۔ ہاں، مسجد کے اندر جو غسل خانے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں، ملنگ بن کے نہیں وہاں پہ بیٹھنا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں۔